عائشہ چیخنے لگی، سر پر دونوں ہاتھ رکھ لیے آواز دینے لگی، بھائی۔ بھائی اپنے کمرے میں کھڑا ہنس رہا تھا۔ عافیہ حیران تھی، اکمل کیا ہوا ہے عائشہ کو، وہ کیوں چیخ رہی ہے؟ اکمل نے ہونٹ پر ہاتھ رکھا، اس کو جائیداد سے حصہ چاہیے تھا، بس وہی دے رہا ہوں۔ عافیہ حیرت سے، اکمل کیا کیا ہے آپ نے؟ اکمل عافیہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، میری جان اسے کہتے ہیں اپنے حق کے لیے جنگ لڑنا، اور کہتے ہیں نا پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ میں تو اپنی بہن سے پیار بھی کرتا ہوں اور ایک جنگ بھی جاری ہے۔ عائشہ کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگے ہیں، بازو دیوار کے ساتھ مارنے لگی، چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں، کلائیوں سے خون بہنے لگا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، وہ پیاری سی پلکیں، وہ باکمال آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ 1 گھنٹے کی مسلسل قیامت کے بعد بے ہوش ہو کر گر گئی۔ کمرے میں سب کچھ بکھر گیا تھا، ساری رات وہ زمین پہ پڑی رہی۔ صبح بھائی اٹھا، عائشہ کو بیڈ پہ لٹایا، جلدی سے پانی میں میڈیسن ملائی، وہ زہر اس کے سینے میں اتار دیا۔ اس نے چند گھونٹ بھرے تھے کہ پھر تڑپنے لگی، دماغی توازن کھونے لگی۔ عافیہ عائشہ کی طرف دیکھ کر بولی، یہ کہیں مر تو نہیں جائے گی؟ کمال سخت لہجے میں بولا، نہیں مرے گی، بس تو اس کا خیال رکھنا، میں کمرے کو باہر سے لاک لگانے لگا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے دروازہ نہیں کھولو گی تم۔ اکمل ڈیوٹی پہ چلا گیا۔ عافیہ ہال میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ عائشہ کو ہوش آیا، جسم میں جان نہیں تھی، درد سے برا حال تھا۔ آہستہ سے بولی، امی جان آ جاؤ، ساگر کو گئے 2 دن ہو گئے تھے۔ ساگر نے کال کی، موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ موبائل بیڈ پہ پڑا ہوا تھا، بیٹری بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ساگر غصے میں تھا، حد ہو گئی ہے، عائشہ کو کب سے فون کر رہا ہوں، کیوں کال اٹینڈ نہیں کر رہی؟ عائشہ فون تک پہنچنا چاہتی تھی، لیکن ہلنے کی بھی طاقت نہیں تھی، کچھ ہوش تھا، کچھ مدہوش تھی۔ تھوڑی سی ہمت کر کے اٹھی، موبائل اسکرین پہ لکھا آ رہا تھا، انکمنگ کال، مائی لائف، ساگر کا فون تھا۔ آہستہ سے بولی، ساگر، ہاتھ آگے بڑھایا، زمین پر گر گئی، موبائل فون بند ہو گیا۔ ساگر ناراضگی میں بولا، اب میں بھی کال نہیں کروں گا، خود کرے گی تو بات کروں گا۔ بھوک پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی، سفید چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ آواز دینے لگی، بھابھی پانی دے دو، اللہ کے واسطے مجھے کوئی 1 گھونٹ پانی پلا دو۔ شام ہو گئی، کل وکیل نے آنا تھا۔ میڈیسن زہر کی طرح خون میں شامل ہو چکی تھی، میڈیسن اپنا اثر دکھانے لگی۔ شام کو اکمل کمرے میں داخل ہوا، عائشہ اپنا ہوش کھو چکی تھی، بال بکھرے ہوئے، وہ ہر کسی کو جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ ہر دکھائی دیتا شخص اسے اپنا دشمن سا لگنے لگا، کبھی زور زور سے ہنسنے لگتی، کبھی ڈر کر سہم جاتی۔ اکمل قریب ہوا، چاقو جو کمرے میں پڑا تھا اس کے ساتھ اکمل پر حملہ کر دیا۔ اکمل کے سینے پہ لگا تھا چاقو، خوش قسمتی سے جان بچ گئی۔ ہسپتال لے گئے، ڈاکٹرز نے دیکھا، بلڈ شوگر جو بھی ٹیسٹ کرا سکتے تھے کیے، لیکن سب نارمل آ رہے تھے۔ ایک ڈاکٹر جو اکمل کے ساتھ ملا ہوا تھا کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بہن اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے، ہم اسے الیکٹرک شاک دے کر دیکھ سکتے ہیں، کل آپ میرے پرائیویٹ ہسپتال لے آنا، ابھی فی الوقت آپ اسے گھر لے جائیں اور کوئی بھی اس کے قریب نہ جائے۔ ہائے اپنوں کی منافقت، ڈبل MA کیا ہوا شہزادی کو پاگل بنا دیا۔ عائشہ کو ویل چیئر پر بٹھایا، گھر لے گئے، نیند کی میڈیسن دی، عائشہ سو گئی۔ دوسرے دن وکیل آیا، ساتھ کچھ رشتہ دار بھی آئے، ساگر کی ماں بھی آئی۔ دیکھا عائشہ بے حال سی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اکمل پاس بیٹھا رونے لگا، میری شہزادی سی بہن کو خدا جانے کیا ہو گیا، اچانک سے ایسی حالت ہو گئی ہے۔ ساگر کی ماں تڑپ گئی، میری عائشہ بچی کیا ہو گیا تجھے، دیکھ تیری خالہ آئی ہے، آنکھ کھول میری بچی۔ عائشہ کے کان میں خالہ کی آواز پڑی، آنکھ کھولی، خالہ کو سامنے دیکھا، بھائی پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ خالہ میری جان، میری بہن کو کیا ہو گیا ہے، دیکھو نا خالہ، میں مر جاؤں گا اپنی بہن کے بنا، میں لعنت بھیجتا ہوں اس دولت، اس جائیداد پہ۔ وکیل صاحب آپ لکھیں، میں سب کچھ اپنا بہن کے نام کرتا ہوں۔ وکیل آہستہ سے بولا، سر جب تک آپ کی بہن مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک یہ بٹوارا نہیں ہوگا۔ عائشہ بھائی کا شیطانی چہرہ دیکھ رہی تھی، نظریں گھما کر خالہ کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بتانا چاہتی تھی، خالہ مجھے مرنے سے بچا لو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، بھائی اور بھابھی بہت درد دیتے ہیں، خالہ آج 3 دن ہو گئے ہیں بھوکی ہوں، لیکن کیسے کچھ بتاتی، بولنے کی طاقت تھی نہ ہلنے کی، پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ عافیہ عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، میری لاڈلی سی بہن، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تم،
تم میں تو ہماری جان ہے۔ خالہ عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹی دیکھ، اتنا پیار کرنے والا تیرا بھائی بھابھی تیرے پاس ہیں، تیری خالہ ہے، کیوں ایسی حالت بنا لی تم نے؟ خالہ نے اکمل سے کہا، میری بچی کو سب سے اچھے ڈاکٹر کو چیک کرواؤ۔ اکمل خالہ کی طرف دیکھ کر بولا، خالہ کل جانا ہے، بہت قابل ڈاکٹر ہے، ان کے پاس میری بہن ٹھیک ہو جائے گی۔ وکیل اور سب لوگ چلے گئے، خالہ بھی چلی گئی۔ خالہ نے بہتر سمجھا کہ ابھی ساگر کو عائشہ کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے، پریشان ہو جائے گا۔ ساگر پوچھتا تو ماں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بات ٹال دیتی۔ خیر دوسرے دن عائشہ کو ساتھ لیا ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ بھائی ڈاکٹر کے سامنے 5 لاکھ رکھ کر بولا، ڈاکٹر صاحب اس کو بس پاگل ثابت کر دو۔ ڈاکٹر 5 لاکھ دیکھ کر بولا، پاگل ثابت کرنا کون سا مشکل کام ہے انسپکٹر صاحب۔ عائشہ کو اسٹریچر پر لٹایا گیا۔ عائشہ بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی، کہنا چاہتی تھی، بھائی میری جان قربان آپ پہ، جی بھر کر دردیں دیں اپنی بہن کو۔ بھائی بھلا بہنیں بھی کبھی گلا کرتی ہیں کسی درد کا۔ اکمل پاس کھڑا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ نے تھوڑی سی حرکت بھائی کا ہاتھ تھامنا چاہا، اتنے میں ڈاکٹر آ گیا۔ الیکٹرک شاک لگانے والی مشین آن کی، سر کے ساتھ کچھ وائر لگائیں، مشین آن کی۔ عائشہ چیخنے لگی، اتنا درد کہ جان نکل جائے گی۔ بھائی کمرے کے باہر کھڑا تھا، چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ ماں یاد آنے لگی، ماں کی گود میں سر رکھ کر سونا، بھائی کے ساتھ شرارتیں کرنا، بھائی کچھ بھی کہہ دے تو ماں کی آنچل میں جا کر چھپ جانا۔ ماں بھائی بدل گیا ہے، دیکھنا ماں مجھے پاگل کر دیا بھائی نے، درد نہیں سہا جاتا، بار بار شوق دیا جا رہا تھا۔ عائشہ کو اتنا شوق لگائے گئے کہ وہ اپنا نام بھی بھولنے لگی۔ 2 مہینے گزر گئے، عائشہ اب عائشہ ہی نہیں رہی تھی، بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ وکیل آیا، وصیت لکھی، عائشہ جائیداد نہیں سنبھال سکتی، وہ پاگل ہو چکی ہے، اس لیے ساری جائیداد کا مالک اکیلا اکمل ہے۔ ڈاکٹرز نے سرٹیفکیٹ بنا دیا، عائشہ پاگل ہو چکی ہے۔ ہائے اتنا درد بھلا کون دیتا ہے کسی کو؟ اللہ دیکھ رہا تھا۔ بھائی کا درندہ بن جانا، بھابھی کا دولت کی خاطر اتنا بے حس ہو جانا۔ عائشہ کو زنجیر کے ساتھ جکڑ دیا، سر کے بال کاٹ دیے۔ وہ ڈبل MA پاگل کر دی گئی، اکیلی بیٹھی باتیں کرتی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں بس باہر کھیلنے جانا ہے۔ دوستوں کے ساتھ کمرے میں قید تھی۔ خالہ ملنے آئی، وہ اب کہاں پہچانتی تھی کسی کو۔ خالہ دیکھ کر رونے لگی، میری بچی یہ کیا ہو گیا؟ عائشہ کیا جانے کون اپنا کون بیگانہ ہے، بس جیسے ہی اکمل سامنے آتا ڈر جاتی، چیخنے لگتی، درد ہوتا ہے، گندے ہو تم، اتنا درد دیتے ہو، وہ بجلی لگاتے ہیں، میں امی کو بتاؤں گی، یہ گندے ہیں، مجھے کرنٹ لگواتے ہیں۔ کمرے میں بیٹھی زنجیروں سے جکڑی ہوئی، الماری میں ناول پڑے ہوئے، موبائل فون بند ہو چکا تھا۔ 2 سال گزر گئے، کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر زور زور سے ہنسنے لگی، پرندوں سے باتیں کرتی، مجھے باہر نکالو یہاں سے، میں بھی اڑنا چاہتی ہوں۔ بھائی نے گھر چینج کر لیا، اس گھر میں اکیلا عائشہ کو بند کر دیا، صبح شام آتا کھانا دے کر چلا جاتا۔ وہ 25 سال کی لڑکی ختم ہو گئی، خاک ہو گئی۔ زندگی کے 3 سال اس کمرے میں بند گزر گئے۔ محلے والے سب جانتے تھے اس کے بھائی نے بہت برا کرتا ہے بیچاری کے ساتھ، لیکن بھلا کون کچھ کہہ سکتا تھا۔ اکمل بہت بد اخلاق اور برا انسان تھا، بہت بخار تھا عائشہ کو۔ بھائی آیا، کھانا دے کر جانے لگا۔ عائشہ کو کچھ یاد تھا، آواز دی، بھائی۔ اکمل نے مڑ کر دیکھا، اکمل کے چہرے پر زخم کا نشان تھا۔ عائشہ پیار سے بولی، بھائی میں پاگل نہیں ہوں، آپ مجھے اب وہ میڈیسن نہ دینا پلیز، بہت درد دیتی ہے وہ میڈیسن، میں زنجیر سے بندھی یوں ہی خاموش موت کا انتظار کروں گی۔ اکمل پتھر دل خاموش رہا، پھر پیار سے بولی، بھائی سنا ہے اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، کبھی اس کو لانا، میں دیکھنا چاہتی ہوں اسے اور اس کے چہرے پر زخم کا نشان کیسا ہے، اپنا خیال رکھا کریں۔ بھائی بہنوں کی اس محبت پر صدقے۔ اکمل درندہ صرف دروازہ لاک کر کے چلا گیا۔ ساگر امریکہ سے واپس آیا، اسے ماں نے سب کچھ بتایا، عائشہ پاگل ہو چکی ہے، اس کو اب دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ ساگر چیخنے لگا، امی 3 سال میں پوچھتا رہا، آپ نے مجھے کبھی سچ نہیں بتایا، کیا ہوا میری عائشہ کو؟ ساگر جلدی سے عائشہ کے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ گھر کے سامنے کار پارک کی، دروازہ پہ لاک تھا۔ کافی ٹائم وہاں رکا، اتنے میں ایک شخص گزرا، اس نے ساگر کو پہچان لیا کیونکہ ساگر پہلے بھی آتا تھا، 1-2 بار ملاقات ہوئی تھی۔ اس شخص نے بتایا، عائشہ بیچاری بند ہے، پچھلے 3 سال سے اس گھر میں
اس کا بھائی دوسرے گھر شفٹ ہو گیا ہے۔ ساگر دیوار پھیلا کر گھر میں داخل ہوا۔ عائشہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ باہر سے لاک تھا۔ دروازہ کھولا۔ سامنے جان سی پیاری عائشہ بیڈ پہ سوئی ہوئی تھی۔ ساگر تڑپنے لگا۔ بال کٹے ہوئے، زنجیروں سے جکڑی، چہرہ مرجھایا ہوا، درد سے بے حال۔ عائشہ کا ہاتھ تھامنے لگا۔ پھر خیال آیا، قسم کھائی تھی نکاح سے پہلے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ عائشہ سوئی کو کہاں خبر تھی، جسے 3 سال آوازیں دیتی رہی وہ سانس کے قریب آ چکا ہے۔ ساگر کچھ لمحے بیٹھا روتا رہا اور چلا گیا۔ جیسے ہی کار کے پاس پہنچا عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ محسوس ہوا میرا ساگر آیا تھا۔ کھڑکی کے پاس سے دیکھنے لگی۔ ساگر کار میں بیٹھ رہا تھا۔ آواز دی ساگر، لیکن ساگر چلا گیا۔ رونے لگی۔ ساگر آجا اب، میں تھک گئی ہوں۔ بھائی نے اگر مجھے میڈیسن دی تو میں پھر بھول جاؤں گی تجھے۔ گھر آیا بہت اداس تھا۔ ماں نے کہا بیٹا وہ ڈاکٹر افشا تمہاری دوست، اس کے ابا آئے تھے رشتہ لے کر۔ عائشہ بیچاری کی قسمت میں نہیں تھا میری بہو بننا۔ افشا سے شادی کر لو۔ ساگر خاموش تھا۔ رات بھر جاگتا رہا۔ ادھر عائشہ تڑپتی رہی۔ اب میں نہیں سونا، کہیں پھر ساگر آ کر چلا نہ جائے۔ ماں نے زبردستی افشا کا رشتے کو ہاں کر دی اور شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی۔ ساگر تڑپنے لگا۔ عائشہ کی وہ محبت، میرے بنا اس کا تڑپ جانا، اس کا بے حال ہو جانا، میرے بنا اس کا ایک لمحہ نہ گزرتا۔ آج اس پر قیامت گزری تو کیسے اسے چھوڑ دوں۔ مہندی کی رات تھی۔ ساگر عائشہ کے گھر گیا۔ دروازہ کھولا۔ وہ پاگل سی سرخ آنکھیں ہیں۔ بے حال سی ساگر کی طرف دیکھنے لگی۔ آنسو بے تحاشا گرنے لگے۔ آہستہ سے بولی، تم آ گئے، پچھلے 4 دن سے جاگ رہی ہوں۔ ساگر عائشہ کے قریب ہوا۔ عائشہ مجھے پہچان سکتی ہو؟ عائشہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ ساگر صرف ایک میرے پاگل پن میں تم ہی تو یاد تھے۔ ساگر تڑپ اٹھا۔ سب قسمیں بھول گیا۔ عائشہ کو سینے سے لگا لیا۔ عائشہ میں بے وفا ہونے والا تھا تم سے۔ عائشہ یہ سب ساگر کو چیخ چیخ کر سب کچھ بتانے لگی۔ ساگر کا خون کھولنے لگا۔ زنجیریں کھولی، ہاتھ تھاما، ساتھ لے آیا۔ اکمل کی طرف جانے لگا۔ اکمل کے گھر پہنچا۔ عافیہ کھانا بنانے کے لیے کچن میں گئی۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے، گھر میں داخل ہوئے۔ عافیہ اور اکمل کو درجنوں گولیاں مار کر فرار ہو گئے۔ شاید پولیس کی وجہ سے اکمل کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی۔ وہ دونوں اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ ساگر اور عائشہ نے شادی کر لی۔ ساگر کی باہوں میں وہ اپنا درد ہر بھول چکی تھی۔ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھی وہ اللہ کے سامنے رونے لگی۔ یا اللہ، کسی بھائی کو اتنا درندہ نہ بنانا۔ وہ اپنے اوپر گزری قیامت اللہ کے سامنے رو رو کر بتانے لگی۔ ساگر نے ہاتھ تھاما، سینے سے لگا لیا۔ ہر برائی کا انجام دردناک ہے۔ خدا کے لیے اپنی بہنوں کا مان بنے، نہ کہ جائیداد اور چند روپے کی خاطر درندے بن جائیں۔ بہنوں کو بہت مان ہوتا ہے اپنے بھائیوں پہ۔